تخت سلیمانی جو ہوا پر اڑتا تھا، اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا، جس پر خود اپنے لشکر اور آلات جنگ کے سب سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاں حکم ہوتا وہاں لے جا کر اتار دیتی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینہ کی مسافت طے کر لیتا تھا، اور اسی طرح دوپہر سے شام تک 1 مہینہ کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اس تخت پر 6000 کرسیاں رکھی جاتی تھی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کرے تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پورے ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اس ہوا کا صبح کا چلنا اور شام کا چلنا 1 مہینہ کی مسافت تھی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو اس صخر میں قیام فرماتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے، پھر یہاں سے ظہر کے بعد واپس جاتے تو بابل میں پہنچ کر رات ہوتی تھی، اور بیت المقدس اور اس صخر کے درمیان اتنی مسافت ہے جو تیز سواری پر چلنے والا 1 مہینے میں طے کر سکتا ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں حضرت مقاتل بن حبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 2 فرسخ ریشمی فرش بنایا تھا، اس کے درمیان سونے کا ممبر رکھتے، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، اور ارد گرد 3000 طلائی نقرئی کرسیاں بچھائی جاتی جن پر علماء فضلاء بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے جنات اور دوسرے لوگ بیٹھتے تھے، پرندے ان پر سایہ کرتے، پھر ہوا تخت کو اٹھا کر لے جاتی۔ اور یہ بھی معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح دمشق سے سوار ہو کر اس صخر جو دمشق سے 1 مہینے کا راستہ ہے وہاں قیلولہ فرما کر پھر بابل جاتے، پھر سمرقند میں رات گزارتے، ایک بار صبح عراق سے سوار ہو کر شہری مرو میں دوپہر کو پہنچے، اور عصر کی نماز بلخ میں پڑھ کر چیسن تشریف لے گئے، رات وہاں گزار کر صبح سمندر کے ساحل کے راستے قندہار پہنچے، وہاں سے کرمان گئے، پھر ایران پہنچ گئے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام۔